کی اسلامی سربراہی کانفرنس جو صرف اور صرف امریکہ کے مفادات کے لیے بلائی گئی اور دنیا بھر کے مسلم ممالک کے سربراہوں کو بلا کر دوسرے لفظ میں ٹرمپ کی بیعت کروائی گئی، اور وہ جو اس کی سازش تھی کہ گرینڈ اسرائیل کی جو یہود نے اس کا ایجنڈا اس کو دیا ہوا ہے، اس کے پیش نظر وہ آیا، اور اس کے واپس جانے کے بعد وائٹ ہاؤس سے یہ بیان دیا گیا کہ ٹرمپ وہ پہلا امریکی صدر ہے کہ جس نے وحدت ادیان کے لیے جتنا کام کیا اتنا کوئی بھی کام امریکی صدر نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ یہود، نصارہ اور مسلم امہ کو برابر کے طور پر رکھنا اور ان کو متحد کر دینا کہ سارے دین ایک جیسے ہیں، اس پالیسی کو سب سے زیادہ سپورٹ ٹرمپ نے کیا۔ اب یہ اتنا خطرناک ایجنڈا ہے کہ ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ صرف اسلام ہی سچا دین ہے، اور امریکہ کی مساوات کا مطلب یہ ہے وہ کہتے ہیں سب سچے ہیں، اور وہ ہمیں ہمارے حکمرانوں کو باقاعدہ لیٹر لکھا جو امریکہ کا انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کا ادارہ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ تم اپنا نصاب بدلو، صرف اسلامی سچا مذہب ہے، یہ جملہ تم نصاب سے نکال۔ معاذ اللہ اس طرح یعنی پوری گلوبل ویلی کے اندر مسلم امہ کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا اتحاد یا کوئی ایسا الائنس یا کوئی ایسی عسکری قوت کہ جس کی جو کمانڈ ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کبھی بھی مسلم امہ کی اس میں خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ اگر 40 اسلامی ملکوں کی فوج بنی ہے، اس فوج کا برما کے مسلمانوں کو کیا فائدہ بنا، کشمیر کے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہو؟ اس واسطے ہم چاہتے ہیں کہ جو اس وقت کی جو سازش ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو لڑا کر یہ مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل کو مزید علاقہ دے دیا جائے، شام کا اور عراق تک کی بستیوں تک اس کو بڑھا دیا جائے۔ اصل جو تل ابیب ہے یہ عراق کے اندر ایک بستی تھی جس کے نام پر انہوں نے اپنا وہ عارضی نام رکھا، اور یہاں تک وہ اپنی سلطنت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں عراق آج تباہ ہو چکا ہے، شام تباہ ہو چکا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی حکومت میں اتنی طاقت نہ ہو کہ کل وہ اسرائیل کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ بڑی جنگ سعودی عرب کی اور ایران کی اور ان کے جو آپس میں اتحادی ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ٹرمپ کے جانے کے فوراً بعد قطر پر پابندیاں لگا دی گئی، اور عرب جو علاقہ اس کے اندر ایک نئی جنگ کی چنگاری جلا دی گئی، جبکہ ابھی تک تو یمن کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ ہمارا یہ موقف ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء و مشائخ اہل سنت کا کہ مسلم امہ اپنا بلاک قائم کرے جس میں امریکی پالیسی کا کوئی دخل نہ ہو، مسلم امہ اپنی تجارتی منڈی قائم کرے، مسلم امہ اپنی فوج بنائے مشترکہ، مسلم امہ اپنا بینک بنائے، اور اس میں کسی لحاظ سے بھی کوئی نصرانی یا یہودی لابی یا ان کے تسلسل یا ان کی پالیسی کا کوئی حصہ نہ ہو۔ گلوبل ویلی کے اندر جہاں بیرون ملک اتنے خطرات ہیں، وہاں ہمارے ملک پاکستان کے اندر حالات بڑے ہی دیگر ہوں، کیونکہ اصل اسلامی سلطنت کے اندر سب سے جو مین کردار ہے وہ حکمران کا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الامام جنہ، جو ملک کا حکمران ہے وہ ڈھال ہے، وہ خود تیر برداشت کرے گا اور اس کے نیچے ساری رعایا اپنی زندگی بسر کرے گی، اور پھر اس کو اتنا بڑا کردار ادا دیا گیا شریعت میں کہ اگر وہ عدل قائم کرتا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یوم من امام عادل خیر عند اللہ من عبادت 60 سنۃ، کہ جو حکمران زمین پر نظام عدل قائم کرتا ہے اس کا ایک دن 60 سال کی بندگی سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جگ کے بعد دیگرے جو لوگ حکومت میں آتے رہے انہوں نے اس ملک کو لوٹا اور اس ملک کو رفتہ رفتہ امریکہ کی قانونی بنا دیا۔ آج اس میں پالیسیاں امریکہ کی چلتی ہیں، آج راج بالواسطہ امریکہ کا ہے، جبکہ یہ ملک نظام قرآن کے لیے بنا تھا، اور نظام قرآن مساجد کی الماریوں میں بند ہے، تھانے کچہریوں کے اندر انگریز کا نظام ہے۔ ہمارا جو معاملات اور نظام والا دین ہے وہ تقریباً اس کو معطل کر کے رکھ دیا گیا۔ فیصلے قرآن و سنت سے نہیں کیے جا رہے، فیصلے انگریز کے قانون سے کیے جا رہے ہیں۔ اس واسطے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب
ہمارے اکابر نے یہ پاکستان بنایا اور لاکھوں شہادتیں ہوئی، اور آج تک 70 سال گزرنے کے باوجود یہ پاکستان اپنے حقیقی مقصد سے دور تڑپ رہا ہے، اور پاکستان کے مسائل کا حل دنیا کے کسی ازم میں نہیں۔ پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو نظام قرآن ہے، نظام اسلام ہے۔ مچھلی کے لیے پانی اتنا ضروری نہیں جتنا پاکستان کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مچھلی کو پانی سے باہر رکھ کے ریکویسٹ کرے تو تڑپنا بند کر دے، وہ مر جائے گی، تڑپنا نہیں چھوڑے گی۔ تو پاکستان کی تڑپ اور پاکستان کا اضطراب اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر جو محمدی قانون ہے، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام سلطنت ہے، وہ اس کے اندر رائج نہیں کیا جاتا۔ تو ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال رہے اور آپ کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، اس مقصد کے لیے آج وقت ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور پاکستان کے نظام کو پرامن جد و جہد کے ساتھ اس نہج پہ چلائیں کہ جو طریقہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ہمیں خبر ہے اس بات کی کہ اس وقت دو بڑی قوتیں پاکستان کو کچلنے کے درپے ہیں۔ ایک وہ لبرل سوچ کہ جو پاکستان کے مذہبی تشخص کو بیماری کا علاج نہیں، یہ پاکستان کے لیے خود بیماری ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کی صحت کیا ہے۔ جو چیز شریعت بیماری کہتی ہے جس کو، یہ اس کو کلچر کہتے ہیں، اس کو ثقافت کہتے ہیں، یہ اس کو ریفریشمنٹ کہتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں سے توقع وابستہ کرنا، ان کے ذریعے سے صحت مند ملک بنے گا، خوشحال ملک بنے گا، یہ بڑی دور کی باتیں ہیں۔ لہذا ہمارا ماضی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات سے روشن ہے، اسی کی روشنی میں ہمیں مستقبل کی فیوچر کی روشنی مل سکتی ہے۔ ہم امریکہ کے پیچھے بھی نہیں چل سکتے، اس کے شانہ بشانہ بھی نہیں چل سکتے، کیونکہ ان لوگوں کا منہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے۔ ان کے راستے جدا ہیں، ہمارے راستے جدا ہیں۔ ہماری سلطنت اور سٹیٹ کی جتنی بھی تشریحات ہیں اس پر قرآن کی آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ سرکار نے نظام چلایا، پھر خلفائے راشدین اس کو آگے بڑھایا، وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسی مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ آج پاکستان کے اندر 295C جو قانون ناموس رسالت ہے، اس پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ پاکستان کے اسلامی تشخص پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اسلام سمجھا تو کیا، گویا کہ سونگا بھی نہیں۔ جب ایسی باتیں کی جا رہی ہوں کہ سود کو حلال کیا جائے، جب شراب کے لائسنس جاری کیے جا رہے ہو، جب کلمہ پڑھنے کے لیے 18 سال یا 16 سال کی عمر بنائی جا رہی ہو، جب محرم کی شرعی تعریف میں اپنی طرف سے تبدیلی کی جا رہی ہو، اب ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ ماہرین بیٹھے ہو کہ جو قرآن و سنت کے اسپیشلسٹ ہیں، اور اس قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اس سلطنت کے جو نئے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے اس کی وہ اپنی پوری کوشش کر کے قانون سازی کرے۔ اس بات کے لیے ہمارا مسجد، محراب، منبر کا جو ایک تسلسل ہے، اس کی برکات سے پہلے بھی اللہ کے فضل سے اسلام محفوظ رہا، اور آج بھی 14 صدیوں کے تسلسل میں اسلام اسی برکت سے اللہ کے فضل سے محفوظ ہے۔ اور اب اس صورتحال میں، موجودہ گھڑی میں، لمحہ موجود کے اندر ناموس رسالت کی جو تحریک گزشتہ سالوں میں چلی ہے، بالخصوص غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ہزاروں نوجوان ہمارے قافلے میں ہر وقت بے چین ہیں انقلاب کے لیے اور اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے، اور ہم ان کی اس قوت کو آئندہ انتخاب کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ساری توانائی قوم کو بیدار کرنے میں لگائیں اور پرامن جد و جہد کے ساتھ اس ملک میں ایک مثبت تبدیلی لائیں، ایسی تبدیلی کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کو حل کرے۔ المیہ یہ ہے کہ لفظ سیاست آج اپنی حقیقت ہو چکا ہے۔ آج لفظ سیاست
کا استعمال ہوتا ہے کرپشن پر، لوٹ مار پر، گنڈا گردی پر، بدماشی پر، جبکہ حدیث پڑھیں بخاری شریف کی تو لفظ سیاست نبیوں کا شعبہ ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیاست نبیوں کا کام ہے۔ سیاست کیا ہے کہ خلق خدا کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ نبیوں کا مشن تھا۔ اس مقدس لفظ کو مطلب سے نکال کر آج اس لفظ کو حقیقت سے دور کر دیا گیا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اصل نبوی مشن ہے اس کے خد و خال اجاگر کر کے واضح کیا جائے کہ جو لائن حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس لائن پر آج وہ لوگ کھڑے ہو کہ جو ان کے ساتھ مناسبت بھی کردار کی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلیمات اور افکار اور نتائج کے لحاظ سے ان کی یہ مناسبت موجود ہے۔ ہمارے اکابر نے یہ پیغام اپنے اپنے دور میں بڑے اہم طریقے سے دیا۔ مجھے یاد ہے حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے معذوری کے باوجود تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اور اس کے بعد جب پاکستان میں تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلی تو آپ نے اس میں اتنا بھرپور حصہ لیا کہ پورے ملک میں جو مؤثر ترین تحریک تھی وہ منڈی بہودین کے علاقے میں تھی، اور اس پر باقاعدہ بی بی سی نے تبصرہ کیا کہ کیوں ہر ہڑتال اس علاقے میں کامیاب ہوتی ہے، تو کہا گیا کہ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ کی شریف ایک علماء کی فیکٹری ہے، اس کی اثرات کی وجہ سے یہاں اسلامی رنگ بہت زیادہ غالب، اور پھر وہ وقت بھی آیا۔ ابھی میں اس وقت چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا اور شاہ صاحب تو بالکل چھوٹی عمر میں تھے، تو رات کو جس وقت محاصرہ کیا گیا جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ کی شریف کا، قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی، تو کسی نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اب اتنا ظلم کا راج ہو رہا ہے، دارالعلوم کی بلڈنگ پر حکومت قبضہ کر لے گی اور ایسے اعلانات ہو رہے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے پہلے شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھانا شروع کیا تھا، وہ درخت تو آج بھی موجود ہے، ہم بلڈنگ کے محتاج نہیں، ہماری تحریک درختوں کے نیچے ہم بیٹھ کے پڑھاتے رہے۔ آپ کے صاحبزادگان گرفتار ہو چکے تھے تو کسی نے کہا سارے گرفتار ہو گئے ہیں تو اب کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو نوید الحسن اور مسعود الحسن بھی باہر تھے، یعنی یہ بالکل چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت۔ اس انداز میں یعنی وہ بھرپور طریقے سے ہمارے اکابر نے کام کیا، مولانا شاہ نورانی صدیقی، مولانا محمد عبدالستار خان نیازی۔ یہ ابھی باقی ہے کہ کس وقت اس ملک میں وہ نظام آتا ہے جس کے لیے اتنی جد و جہد کی گئی، بالخصوص ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس ملک کے لیے جد و جہد ہوئی۔ پہلے بھی اس تحریک میں، تحریک آزادی میں بڑا زور تھا، لیکن جب غازی علم الدین شہید کو شہید کر دیا گیا تو لاہور کے اندر جب 6 لاکھ مسلمان اکٹھے ہوئے، اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ آخر ہمارا غازی کیوں شہید ہوا؟ انہیں ضمیر نے کہا کہ تمہارا راج نہیں تھا، حکومت تمہاری ہوتی تو تمہارا غازی بچ جاتا۔ انہوں نے کہا پھر ہمیں وہ دیش چاہیے جہاں ہمارا راج ہو، تاکہ ہمارے غازیوں کو تو کوئی نہ پھانسی پہ چڑھا۔ اس غازی علم الدین شہید کی شہادت نے تحریک آزادی کو ایک نیا جذبہ دیا، اور پھر پاکستان کی صورت میں بدلہ لیا گیا غازی علم الدین شہید کا۔ یہ غصہ تھا مسلمانوں کو کہ ہم نے اپنے غازی کا بدلہ لینا ہے، اور ووٹ سے بدلہ لیا، اور 1947 میں 10 سال بعد انہوں نے پاکستان جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ اب پاکستان کے ہوتے ہوئے پھر ایک غازی کو بندے پہ چڑھا دیا گیا، جبکہ پوری تاریخ اسلام میں اس کو کوئی مثال نہیں ہے۔ اب لوگوں کو غصہ ہے کہ ہم نے اپنے غازی کا بدلہ لینا ہے، وہ بدلہ ووٹ کی شکل میں لینا۔ اس جو لوگوں کے اندر یعنی خود بخود ایک سوچ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو منظم کیا جائے اور مزید لوگوں کو بیدار کیا جائے کہ آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ہمارے لیے سب کچھ ہے، جان قربان کرنا سرکار کے نام پر یہ عام سا مومن بھی اپنی سعادت سمجھتا۔ اس مقصد کے لیے ہم لوگوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رکنیت سازی کی مہم جاری ہے۔ اور اس سے ہم جو کہ تحریک صراط مستقیم میں جو ہم پہلے 1907 سے کام کر رہے تھے، اس میں بھی ہمارے 4 مراحل ہیں: اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح معاملات اور اصلاح نظام۔
یہ منشور میں نے باب الفتح مکہ شریف میں بیٹھ کر تیار کیا تھا اور باب جبریل مدینہ شریف میں اس پر نظر ثانی کر کے ہم نے یہ سلسلہ پاکستان میں شروع کیا۔ اسی تحریک صراط مستقیم نے غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلائی اور پھر وہ تحریک رہائی بنی اور اس کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عارض وجود میں آئی۔ اس تسلسل کو آگے رکھتے ہوئے ہم وہ جو چوتھا مرحلہ اصلاح نظام اس کی طرف بھی خصوصی طور پر توجہ کر رہے ہیں اور تطہیر سیاست چاہتے ہیں تاکہ جو حقیقی مقصد ہے ولیوں کی اس دیش کا وہ پورا ہو سکے۔ اس سلسلہ میں بڑی بڑی گدیاں سجادہ نشین روحانی آستانوں کے پیشوا اس تحریک کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور جتنے بھی ایشوز ہیں مذہبی اس پر اللہ کے فضل سے آواز بلند ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 شوال وہ ثانیہ ہوا کہ جس سے آج بھی روح کانپتی ہے کہ جنت البقیع جہاں اہل بیت اطہار علیہم رضوان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سینکڑوں ہزاروں صالحین کی قبور ہیں۔ 8 شوال کو گنبد گرائے گئے بلڈوزر چڑھائے گئے، جنت البقیع کا تقدس بحال کیا گیا۔ تو ہم انشاءاللہ اس سانحہ کے پس منظر میں یہ جمعہ جو 7 جولائی کو آ رہا ہے ملک بھر میں انشاءاللہ یوم جنت البقیع کے طور پر منائیں گے اور ہزاروں خطبہ ہمارے جنت البقیع کے فضائل اور جنت البقیع کے تقدس کی بحالی اور مزارات کے اصل نو تعمیر اس لحاظ سے اپنی آواز بلند کریں گے۔